على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ نے شریعتیں جو نازل کی ہیں اور اسلام جس کو اللہ نے اپنا سب سے زیادہ پسندیدہ دین قرار دیا ہے، یہ بات ہو رہی تھی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا دفاع کرنا اللہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں 5 چیزوں کا دفاع کرو اور 5 چیزوں پہ کسی سے کوئی سمجھوتا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ کا پورا دین انہی 5 چیزوں کی حفاظت کا نام ہے۔ سب سے پہلے دین کی حفاظت، پھر زندگی، پھر مال اور عقل اور نسل، اور ان 5 چیزوں کا دفاع کرنا اس کا نام ہے جہاد۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں سے ہر کوئی پوچھتا ہے اور یہ بحث جاری ہے کہ جہاد کس چیز کا نام ہے اور تم جہاد کے نام پر جو کچھ کرتے ہو یہ سب کیا ہے۔ اور اسی لیے عرض کیا تھا کہ 5 چیزوں پہ ایک جمعہ اور آج کی گفتگو کو پچھلی گفتگو کے ساتھ جوڑ لیجیے تو بات یہ چلی تھی کہ دین میں کوئی لاجک حکمت ہے یا بس اللہ نے کہہ دیا ہے یہ کرو لہٰذا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نماز پڑھو لہٰذا پڑھو، اللہ نے کہہ دیا نکاح کرو لہٰذا نکاح کرو۔ تو یہ عرض کیا تھا کہ پورے کا پورا دین لاجیکل ہے، پورے کا پورا دین حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور دین اتنا حکمت سے بھرا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ نے جہاں بحث کو چھیڑا ہے، حضرت نے سرے سے اس کی تقسیم کر کے یہ دین میں حکمت ہے یا نہیں، اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی حکمت نہیں۔ لڑ پڑو، مارو مرو، جان لٹا دو، پیسہ لگا دو، آخر کس لیے بھی؟ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دین میں حکمت ہے وہ اس بات کو شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دین در حقیقت نام ہے ان 5 چیزوں کے دفاع کا، کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں، عقل کی حفاظت کریں، زندگی کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں اور جان کی حفاظت کریں۔ اور آج پہلا جمعہ ہے
کہ دین کی حفاظت کیا ہے، اور اسی سے بنیادی طور پر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جارحیت اور جہاد میں فرق کیا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی فرض اور نظام اگر ہمارے ان 5 مقاصد میں خلل ڈالے گا تو اس خلل کو دور کرنے کے لیے اور اس فرض اور نظام کو دور کرنے کے لیے اپنے دفاع کے لیے جو ہم کوشش کریں گے، اس کا نام جہاد۔ دنیا یہ چاہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نظام رائج کر دے کہ لوگوں کے نسب کی حفاظت نہ ہو اور رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کون ماں ہے، کون بیٹی ہے، کون بیوی ہے، تو اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے اور نسب کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی کوشش وہ کریں گے، اس کوشش کے جواب میں جو ہم اپنا دفاع کریں گے اور نسب کو بحال کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکا کریں گے، اس کا نام جہاد۔ کوئی بھی ملک اور قوم اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری جان لینا چاہتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ جان کی حفاظت کرو، اس جان کو بچانے کے لیے جو کوشش کی جائے گی اس کا نام جہاد۔ اور اگر کوئی بھی قوم اور فرد ان 5 چیزوں کو نہیں چھیڑتا اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی مملکت میں بھی ان 5 چیزوں کو حفاظت دیتا ہے، تو شریعت کہتی ہے اب جب وہ بھی امن اطمینان سے رہ رہے ہیں اور ان 5 چیزوں میں کوئی دخل نہیں دے رہے اور تم بھی رہ رہے ہو، تو اب اس کے باوجود تم اس قدم پہ حملہ کرو گے تو یہ جارحیت ہے۔ دین کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ اگر دین نہ رہے تو انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا۔ پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اور آج یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ یہ تینوں بر اعظم بظاہر ترقی کے جس عروج پر پہنچ چکے ہیں، وہاں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تہذیب یافتہ معاشروں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ جب قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے ہیں، کوئی ضرورت ان کی باقی نہیں رہی ہے، تو شیطان سے پوچھیں گے کہ اب کیا کریں، تو شیطان انہیں 2 چیزوں کی ترغیب دے گا۔ تو کہے گا کہ ایک تو بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دو، تو لوگ بتوں کی عبادت کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مکہ کے ان بتوں کی دوبارہ پرستش نہ کی جائے جن کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا جب لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر آ جائیں گی تو شیطان انہیں دوسری چیز جو سکھائے گا وہ کہے گا عورت محض عورت ہے اور مرد محض مرد ہے، یہ رشتوں کا تقدس اور یہ رشتے سب بیکار اور فضول چیزیں ہیں، ان کو توڑو۔ یہ انتہا ہے ان لوگوں کی جن کو بظاہر تہذیب یافتہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی تہذیب اپنے ارتقاء کے بعد کسی مقام کو پہنچتی ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ اب کیوں زندگی بسرو، زندگی کے لیے کوئی آئیڈیا چاہیے۔ وہ آئیڈیا کیا ہے؟ ان کی ویسٹرن کنٹریز میں جب کتابیں لکھی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، وہ پوری بحث جاری ہے کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے مایوس ہوتے ہیں تو بدھ مت کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بدھسٹ ہیں ان کے ہاں ہو جاؤ، ہندو ہیں ان کے ہاں ہو جاؤ، چنانچہ ہزاروں ایسے ہیں جو بدھوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دین اور مذہب بدھ مت کو بنا دیا ہے،
نبی علیہ السلام سب سے پہلے قوم کو آئیڈیا دیتے ہیں، اعتقاد دیتے ہیں، عقیدہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور عقائد میں سب سے زیادہ زور وہ اللہ کی توحید پر دیتے ہیں اور آخرت پر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک انسانوں میں خدا کی توحید کا تصور قائم نہیں ہوگا، بنیادی طور پر معاشرے سے برائی کو نہیں پھیرا جاتا۔ اور جب اسے پتا ہوگا کہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، پھر وہ عدل بھی کرے گا، انصاف بھی کرے گا، وہ فرض ہے تو بھی ٹھیک رہے گا، وہ حکمران ہے تو بھی ٹھیک رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا کہ اگر میں تمہارے اوپر کوئی ایسا قانون نافذ کر دوں جس کی نہ اللہ کی کتاب اجازت دے اور نہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ اس آدمی نے کہا امیر المومنین یہ تلوار دیکھی ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں، وہ جمعے میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا اس کے ذریعے سیدھا کر دیں گے تمہیں اگر تم نے کسی ایسی قانون کی بات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بڑے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ میری رعایا میں محاسبے کے لیے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ ٹیڑھا چلے تو اسے سیدھا کرے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جمعہ انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں اگر خدا کی کتاب کے خلاف چلوں تو تم کیا کرو گے؟ لوگ چپ رہے۔ پھر دوسرا جمعہ، پھر تیسرا جمعہ، اور تیسرے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ہر مرتبہ یہ بات پوچھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اتنے غافل بیٹھے کہ آپ مملکت میں دین کے خلاف کوئی کام کریں تو ہم آپ کو چلنے دیں گے؟ ہم آپ کو ایسے سیدھا کر دیں گے جیسے تیر سیدھائی میں ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جب حکمران اللہ کی کتاب کے خلاف چلیں اور ان کی رعایا میں انہیں کوئی روکنے والا نہ رہے تو ایسے باشندوں کے لیے زمین کے اوپر چلنے سے بہتر ہے کہ وہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ اور ایسے حکمرانوں کے لیے وہ دعا فرمائی تھی۔ میں 3 ہفتے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سوچتا رہا کہ میرا دور حکومت تو ایسا نہیں آ گیا، اللہ کا شکر ہے میرا دور حکومت ایسا نہیں آیا۔ یہ سب نتیجہ ہے اللہ کی توحید کا اور یہ سب نتیجہ ہے دین پہ قائم رہنے کا۔ اس لیے ایک نظریہ چاہیے انسان کو۔ انسان ایسا تھوڑا ہی ہے کہ بڑا ہوا، کمایا، کھایا کیا، شادی کی، بچے ہو گئے اور بس چل پڑے۔ زندہ قوم کے لیے نظریات ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، مباحثے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، دوست آپس میں لڑتے ہیں اور نظریات کی بنیاد پر فرقے اور طبقے تقسیم ہوا کرتے ہیں۔ عقیدہ یہ ہے جس کے تحفظ کے لیے زندگی گزاری جاتی ہے۔ حاجی بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے غلاموں نے کسی کی اونٹنی ذبح کر کے کھا دی۔ حضرت حافظ رضی اللہ عنہ لکھا ہو، میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا مختصراً یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ نہیں کاٹے اور حضرت حافظ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا حافظ اگر تم اپنے غلاموں کے پیٹ بھرتے تو یہ کسی اور کی اونٹنی غصب کر کے کھا جاتے۔ میری موجودگی میں میرے دور میں ایسے ہو کہ لوگ سرمائے کو جمع رکھے اور ان کے غلام ڈاکے ڈالتے پھرے، خدا کی قسم میں ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ اور فرمایا حافظ اگر تم بدری صحابہ رضی اللہ عنہ سے نہ ہوتے تو میں تمہارے ساتھ وہ کرتا، لوگ یاد رکھتے۔ اور اس آدمی سے پوچھا، غلاموں سے پوچھا کہ تم نے کھالی کی اونٹنی؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوا ہے۔ فرمایا کتنے کی اونٹنی تھی تمہاری؟ اس نے کہا 400 دینار سونے کے حصے تھے، میں نے اونٹنی نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حافظ منگواؤ 800 دینار، دگنی قیمت اس کی ادا کرو۔ 800 دینار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے سامنے دکھائے، فرمایا اب جاؤ، اگر آئندہ اپنے نوکروں غلاموں کو کھانا نہ دیا تو میں سختی سے پیش کروں۔
ایک آدمی بکری اس کی لوگ چرا کے کھا گئے، قحط کا زمانہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کسی نے نہیں کھائی ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب مسلمانوں کو کھانے کو میسر نہ ہو اور حالات اتنے سخت ہو جائیں تو میں نہ ڈاکے کی سزا کو نافذ کرتا ہوں، نہ چوری پہ ہاتھ کاٹتا ہوں، آپ یہ بتائیے بکری کتنے کی تھی؟ اس نے کہا امیر المومنین بہت قیمتی تھی، تو فرمایا میں اس کا ذمہ دار ہوں، ہماری حکومت ذمہ دار ہے، ہم نے کیوں نہیں لوگوں کو کھانے کے لیے دیا؟ اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ بارش برسا دیتا اور جانور پیٹ بھر کے چلنے لگتے تو میرے عہد میں یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ میں 2 اونٹنیاں 10 مہینے کی جو حاملہ ہیں اور چند دنوں کے بعد ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے اور دودھ بے شمار اس میں بے تحاشا آپ کو ملے گا، آپ ایک بکری کے عوض میں 2 اونٹنیاں مجھ سے لے لیں۔ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا میں اس انصاف پہ راضی ہوں، تو نوکر کو بلایا اور فرمایا 2 اونٹنیاں بیت المال سے دے دو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کی بھوک کو دور کریں اور لوگوں کے نظر کو دور کریں۔ یہ سب نتیجہ ہے اس دین کا کہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس نظریے کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے اور کہتے تھے تمہارے دین کی حفاظت مجھ پہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ اہم چیز تمہارے دین میں نماز ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر تم یوں پڑھو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات تو بھی ٹھیک ہے، اور تم یوں پڑھو کہ التحیات الطیبات والصلوات الزاکیات تو بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح بھی ٹھیک ہے اور اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، میں ایسے پڑھتا ہوں، وہ باپ کا بیٹا اپنے باپ رضی اللہ عنہ یہ ایسے پڑھتے ہیں، وہ بکر رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے تھے، یہ سب چیزیں صحیح۔ نماز وہ دین کیا ستون ہے، اس لیے بار بار احساس دلاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت مثال دی، آپ نے فرمایا وہ مومن ایسا گھوڑا ہے جس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، سانپ کی رسی دراز ہوتی ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اور چراگاہ کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے ایک جھٹکا لگتا ہے، جب حصے سے باہر جانے لگتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کھونٹے پر بندھا ہوا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ مسلمان گناہ کرتا ہے سر بھاگ کی طرح گھوڑے کو جیسے پسند ہوتی ہے، یہ بھی گناہ زندگی گزارتا ہے اور پھر جب اسلام سے باہر جانے لگتا ہے تو کھینچ لگتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، دوائی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، فوراً کھینچ پڑتی ہے، واپس اللہ کی طرف لوٹتا ہے، دعا مانگتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو میرا پروردگار ہے، میں کسی کا بندہ ہوں۔ یہ نماز وہی چیز ہے، بار بار یاد دلاتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز سکھاتے تھے۔ یہ تحیات للہ جو ہے اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں اور جس طرح لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ تیسرا طریقہ ہے۔ اسے غور سے سن لیجیے۔ یہ ہوا ہے کہ کبھی مسئلہ بیان کیا اور غور سے سنا نہیں گیا تو آئندہ کو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے۔ 2 طریقے ہیں تحیات للہ کو پڑھنے کے، صحیح اور ایک غلط طریقہ ہے۔ غلط طریقہ پہلے پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ غلط طریقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ غلط ہے کوئی آدمی پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، غلط طریقہ ہے، نماز کا ثواب کٹ جائے گا، نمبر کٹ جائے گا۔ 3 جملے ہیں، ان 3 جملوں کو الگ الگ پڑھے، سب سے آسان اور سب سے صحیح طریقہ یہ پڑھے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور چپ ہو جائے۔ یہ پہلا جملہ ہے، التحیات
تحیات، تحیات زندگی جو اعلیٰ درجے کی اردو ہے اس میں بھی کہیں آپ کو ملے گا کہ تحیات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیات للہ، میری زندگی کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کے لیے والصلوات، اور جتنی بھی میں نماز پڑھتا ہوں، جو نظر و نیاز پیش کرتا ہوں، والطیبات، اور جو میں پاک رہتا ہوں کہ پاکیزگی میری جان کی عبادت، میری بات مال کی عبادت للہ، اللہ کے لیے بس پہ چپ ہو جائے. کے بعد نیا جملہ شروع کرے اور یہ کہے کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ خدا کی سلامتی ہو. السلام علیکم ایھا النبی جو ہے یہ نبی پہ شد ہے، دو یا نہیں، اس لیے لفظ نبی نہیں ہے، نبی یہ نہیں ہے، نبی غلط ہے، نبی یا پہ شد پڑھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا جملہ پھر رک جائے، بات پوری ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے سلام بھیج دیا، اب وہ کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر بھی اور اس کائنات میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب پہ سلام. صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز دکھائی تو پڑھتے تھے، اور جب اس پہ پہنچتے تھے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو پھر وہ کہتے تھے السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی الملائکۃ والنبیین، اور نام لیتے تھے کہ جبریل پہ بھی خدا کی سلامتی، میکائیل پہ بھی، انبیاء علیہ السلام پہ بھی، اللہ پر بھی اللہ کا نام سلام ہے، اللہ کو بھی سلام ہماری طرف سے پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سنا اور منع فرما دیا. آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو، جب تم نے کہا کہ السلام علینا، ہم پہ خدا کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے اچھے بندوں پہ، اصحاب کل عبد، جو تمہاری یہ سلامتی کا پیغام اس کائنات میں جتنے بھی فرشتے، جنات اور انسان، زندہ اور مردہ، سارے اور نیک سب تک تمہارا سلام ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین. سب سے آسان مختصر اور اچھا طریقہ یہ کہ ان تین جملوں کو الگ کر لے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور چپ ہو جائے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر چپ ہو جائے. آپ دیکھیں گے نماز کی کتابیں جو احتیاط سے لکھی گئی ہیں، یہ برکاتہ کے بعد وہ چھوٹی سی کوئی بھی بات جگہ لکھی ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں خاموش ہو جانا چاہیے. اور پھر تیسرا جملہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ایک صحیح طریقہ، اور دوسرا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ برکات کی آخر پہ جو تا ہے، اس تے کو، اس تا کو السلام کی سین کے ساتھ ملانا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، یہ تا اور سین کو ملانا ہے. یہ درمیان والا جو الف لام ہے نا، اس کو نہیں پڑھنا. کوئی پڑھتا ہے تو غلطی کرتا ہے. غلطی ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، تو السلام نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ایک کو بھی سین سے ملا ہے اور اس سے پہلے ایک کو بھی سین سے ملائے. یہ درمیان کا الف لام پڑھنا یہ غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرح لوگوں کو سکھاتے تاکہ لوگ نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، خدا کی بندگی بچا لائیں. سوچنے کی بات ہے، سردی، گرمی، ٹھنڈا، گرم پانی ملے نہ ملے، وضو کرے، اپنے کتنے ضروری کام چھوڑ کے خدا کے حضور میں حاضر ہو، نماز پڑھے، اور نماز سنت کے خلاف پڑھے تو جھک ماری کیا کیا. کیوں نہ آدمی سیکھے. اس لیے یہ ممبر تعلیم کے لیے ہوتے ہیں. یہاں جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا خالص تعلق تعلیم سے ہے، کسی سیاست سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں. یہ سارا فلسفہ
ہیں تعلیم کے لیے تاکہ ہم اپنی نماز ٹھیک کریں. اس لیے دین کی بنیادی چیزوں میں سب سے پہلی وہ چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ دین اور دین میں نماز کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ عقل یا زندگی اس پہ بات کریں گے کہ اس کا وفاق